बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिज़वी न्यूज़ देख रहे हैं। आज हफ्ता 7 दिसंबर है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वुस्ता शाम की सूरत हाल। हैयत तहरीर अल शाम के सरबरा अबू मोहम्मद अल जुलानी ने CNN को इंटरव्यू दिया और मैं यही सोच रहा था कि इस तरह का कोई मीडिया इंटरेक्शन, इस तरह का कोई इंटरव्यू इनकी जानिब से सामने आना चाहिए जिससे इनका मौक़िफ़ क्लियर हो जाए कि इनका विज़न क्या है, इनका मिशन क्या है, इनकी मंजिल क्या है और इस वक्त का इंतखाब इनकी जानिब से क्यों किया गया बशार अल असद की हुकूमत को गिराने के लिए, जबकि फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग चल रही है। ये इंटरव्यू था तो बहुत मुख्तसर, लेकिन इसमें उन तमाम सवालात के जवाबात आपको मिलेंगे जिससे ये वादे हो जाएगा कि इनका मिशन क्या है, इनका विज़न क्या है, इनकी मंजिल क्या है और इस वक्त का इंतखाब इनकी जानिब से क्यों किया गया। डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले मैं आपको मौजूदा सूरत हाल बता दूँ। एक तो आज बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग दोहा कतर के अंदर रिपोर्ट्स के मुताबिक होने वाली है, जो कि रशिया, ईरान और तुर्किया के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं इनके दरमियान ये मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग के अंदर बात क्या होगी मैं आपको याद करवा दूं। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि गुज़िश्ता दिनों आयतुल्लाह अली खामेनी जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनके तर्जमान की जानिब से बयान सामने आया था। उन्होंने तुर्किया को मुखातिब करते हुए ये कहा था कि तुर्किया जिसका एक बहुत ग्लोरियस पास्ट है, तुर्किया जिसकी एक इस्लामिक हिस्ट्री है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि तुर्किया सहूनियों और अमेरिका के इस ट्रैप में इतनी आसानी से कैसे आ जाएगा। अब इस बयान का मैं आपको मतलब बता दूं कि आयतुल्लाह अली खामेनी के तर्जमान के कहने का मतलब क्या था। आयतुल्लाह अली खामेनी के तर्जमान के कहने का मतलब ये था कि तुर्किया वो मुल्क है जो हैयत तहरीर अल शाम को सपोर्ट करता है और उसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं, जिसमें से एक वजह यह भी है कि जो PKK है, जो कुर्द्स हैं, उनके ख़िलाफ़ इस ग्रुप को तुर्किया की जानिब से सपोर्ट किया जाता है। फिर बशार अल असद की हुकूमत को गिराने के लिए भी तुर्किया जो है, रजब तैयब एर्दोगान इस ग्रुप को सपोर्ट दे रहे थे। तो ईरान के कहने का मतलब ये था कि जो आपसी लड़ाई है ये लड़ने का वक्त ये नहीं है, जबकि फ़लस्तीन के अंदर एक आज़ादी की जंग चल रही है, फ़लस्तीन कॉज डैमेज हो जाएगा। तो इस वक्त तुर्किया को कम से कम इस ग्रुप के सर से अपना हाथ हटा लेना चाहिए। तो आज की मीटिंग के दौरान भी यही गुफ्तगू इन तीनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान होगी और इस मीटिंग की जो ही डिटेल्स सामने आएंगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि तुर्किया वो तुर्किया जो अज़रबैजान का तेल अपने रास्ते से आज भी इसराइल को सप्लाई कर रहा है और अंदर खाने अपने जो तिजारती ताल्लुकात हैं वो सहूनियों के साथ जारी रखे हुए हैं, जिसको लेकर तुर्किया के जो अवाम हैं उन्होंने रजब तैयब एर्दोगान की तकरीर के दौरान किस तरह का एहतजाज किया था, मैंने आपके साथ एक वीडियो के अंदर शेयर किया था। तो वो तुर्किया मेरा नहीं ख्याल कि मंजिल के इतने करीब आ जाने के बाद तुर्किया इस ग्रुप के सर से अपना हाथ हटा लेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बताया कि जो हैयत तहरीर अल शाम के बागी हैं इन्होंने हलब को कंट्रोल करने के बाद इन्होंने हमा को कंट्रोल किया और हमा को कंट्रोल करने के बाद आज भी इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये हुम्स के बहुत करीब ये जो बागी हैं ये पहुँच चुके हैं और आगे मैंने आपको बताया था कि दमिश्क है और इस वक्त के अंदर तुर्किया की जानिब से कोई डायरेक्शंस इस ग्रुप को नहीं दी जा सकती, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन आने वाले चंद घंटों में जब ये मीटिंग होगी और इससे क्या खबर बाहर आएगी वो मैं आपके साथ अगली वीडियो के अंदर शेयर कर दूंगा। बहरहाल आज जो हैयत तहरीर अल शाम के सरबराह हैं उन्होंने CNN को इंटरव्यू दिया और हैयत तहरीर अल शाम के सरबराह अबू मोहम्मद अल जुलानी, अबू मोहम्मद अल गुलानी भी इनको कहा जाता है क्योंकि गोलान हाइट्स की इनकी पैदाइश है और इनका रियल नाम रिपोर्ट्स के मुताबिक अहमद हुसैन अल शर्राह इनका रियल नेम है, लेकिन इनकी जो आइडेंटिटी है वो मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं है। गुज़िश्ता दिनों में खबरें भी गर्दिश कर रही थी कि रशिया की स्ट्राइक्स के दौरान अबू मोहम्मद अल जुलानी भी टारगेट बने हैं, लेकिन अबू मोहम्मद अल जुलानी का मैंने आपको बताया था कि हमा को कंट्रोल करने के बाद जो वीडियोस सामने आई तो उसमें अबू मोहम्मद अल जुलानी को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता था और आज तो इन्होंने CNN को बाकायदा तौर पर इंटरव्यू दे दिया। अब एंकर की जानिब से पहला सवाल ये पूछा गया कि आप इतनी तेज़ी के साथ हलब और फिर हमा को भी आपने कंट्रोल कर लिया, तो क्या आगे भी आप इतनी ही तेज़ी के साथ बढ़ेंगे? तो अबू मोहम्मद अल जुलानी ने जवाब दिया कि यहाँ तक मंजिल जो है वो कठिन थी, यहाँ तक रास्ता मुश्किल था, चैलेंजिंग था, आगे तो रास्ता बहुत आसान है, यानी कि इनके कहने का ये मतलब था। लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि मैं कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक बात कर रहा हूँ क्योंकि जंग अभी जारी है
اور ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن ابو محمد الجولانی کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ جو ہومس ہے یا دمشق ہے یہاں تک پہنچنا بہت آسان ہے ایز کمپیئر ٹو حلب اور حما کو کنٹرول کرنے کے، یعنی کہ ابو محمد الجولانی ہیئت تحریر الشام کانفیڈنٹ ہے کہ یہ دمشق تک بھی پہنچ جائیں گے۔ تو اینکر کی جانب سے سوال پوچھا گیا کہ واٹ نیکسٹ، اگر آپ دمشق تک پہنچ گئے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو ابو محمد الجولانی نے کہا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی جنگ جاری ہے اور ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، اور یہ سمجھداری نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ اپنے منصوبے شیئر کر دوں کہ اگر ہم نے دمشق کو کنٹرول کر لیا تو آگے ہماری جانب سے کیا کیا جائے گا، ہمارا کیا پلان ہے، یہ منصوبے میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا۔ پھر اینکر کی جانب سے سوال پوچھا گیا، خاتون اینکر نے پوچھا کہ یہ اتنی زیادہ چینجنگ آپ کے گروپ کے اندر، اتنی زیادہ تبدیلیاں کس طرح سے آ گئی؟ یعنی کہ پہلے بھی آپ نے کوشش کی تھی کہ آپ بشار الاسد کی حکومت کو گرا دیں، لیکن اتنی زیادہ سٹرینتھ آپ کی نظر نہیں آئی، اتنی زیادہ رفتار آپ کی نظر نہیں آئی۔ تو ابو محمد الجولانی نے کہا کہ ہم نے ٹریننگ کی ہے، ہم بہت زیادہ آرگنائزڈ ہو گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم آرگنائزڈ ہو گئے ہیں اور ہم ایک پلان کے تحت آگے کی جانب بڑھے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اتنی تیزی کے ساتھ جو حلب ہے یا حما ہے اس کو کنٹرول کر لیا، اور اب بھی ہم بہت آرگنائزڈ طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن اینکر کی جانب سے سوال پوچھا گیا، اور یہ بڑا امپورٹنٹ سوال تھا، اینکر نے یہ پوچھا کہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر یہ باتیں کی جا رہی ہیں یا پھر عالمی سطح کے اوپر جو موقف ہے آپ کی اس رفتار کو لے کر یا پھر آپ کی اس سرپرائز کو لے کر، وہ یہ ہے کہ رشیا یوکرین کے اندر مصروف ہے، ایران اور حزب اللہ کی جو جماعت ہے جو بشار الاسد کو سپورٹ کر رہی تھی وہ اسرائیل کے ساتھ صہیونیوں کے ساتھ جنگ میں مصروف ہیں، تو آپ نے موقع دیکھ کر یہ جو حملہ ہے وہ آپ کی جانب سے موقع دیکھ کر کیا گیا ہے۔ تو ابو محمد الجولانی نے اس سوال کا جواب دینے سے یہ کہہ کر انکار کیا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی جو ہے ان پر بات کرنا، ان پہلوؤں پر بات کرنا سمجھداری نہیں ہے، ابھی جنگ جاری ہے، تو میں ان پہلوؤں پر بات میری جانب سے نہیں کی جائے گی۔ اب اینکر کی جانب سے سوال پوچھا گیا کہ جو عرب کنٹریز ہیں انہوں نے بشار الاسد کی حکومت کے ساتھ تعلقات نارملائز کر لیے، اور اسے جو عرب لیگ ہے اس میں بشار الاسد کی واپسی ہو گئی، تو اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ تو ابو محمد الجولانی نے کہا کہ عرب کنٹریز کی غلطی تھی، انہوں نے یہ سمجھا کہ ایران کے انفلوئنس سے شام کو باہر نکالا جا سکتا ہے، لیکن ایران کا جو انفلوئنس ہے، جو ایران کا ایک اسٹریٹجی ہے جو شام کے اندر ہے، اس سے شام کو باہر نہیں نکالا جا سکتا۔ اگر ایران خود پیچھے ہٹ جائے تو بھی شام پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ ایران کے ساتھ جو شام کے تعلقات ہیں، جو بشار الاسد کے تعلقات ہیں، وہ اسی طرح سے موجود رہیں گے۔ یہ ابو محمد الجولانی نے جواب دیا اینکر کے سوال پر۔ پھر اینکر کی جانب سے سوال پوچھا گیا کہ آپ نے ماضی میں یہ بات کی تھی کہ اگر آپ شام کے اوپر آ گئے تو آپ ایک اسلامی حکومت بنائیں گے، ایک اسلامی نظام آپ کی جانب سے متعارف کیا جائے گا، تو کیا آج بھی آپ کا یہی موقف ہے؟ تو ابو محمد الجولانی نے جواب دیا کہ جو اسلامی نظام، جس اسلامی نظام کی تعریف لوگوں کے ذہنوں میں ہے، تو وہ اسلامی نظام نہیں ہے، بلکہ ہمارا جو نظام ہوگا وہ خطے کی فطرت اور روایات کے مطابق، ہمارا جو اسلامی نظام ہے وہ خطے کی فطرت اور روایات کے مطابق ہوگا۔ اب خطے کی فطرت اور روایات آپ کے سامنے ہیں کہ جو مشرق وسطیٰ کا خطہ ہے، جو جارڈن ہے، جو مصر ہے، سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، متحدہ عرب امارات وغیرہ ہیں، تو اس سے مطابقت رکھتا ہوا نظام ابو محمد الجولانی نے کہا کہ ہمارا ہوگا شام کے اندر۔ اگر ہم نے بشار الاسد کی حکومت کو گرا دیا، جو کہ کاشیسلی میں نے آپ کو بتایا کہ آپٹمسٹک ہیں جو ابو محمد الجولانی ہے کہ وہ یہ کام ابو محمد الجولانی کی جانب سے کیا جا سکتا ہے۔ اب اینکر کی جانب سے سوال پوچھا گیا کہ آپ ماضی میں داعش کے ساتھ، القاعدہ کے ساتھ آپ رہے اور پھر آپ نے خود کو علیحدہ کر لیا، امریکہ نے آپ کے سر پر $10 ملین کا انعام بھی رکھ رکھا ہے، تو آپ اب جو ایک ماڈریٹ گروپ کے طور پر آپ سامنے آئے ہیں، تو لوگ آپ کے اوپر کس طرح سے اعتبار کریں؟ آپ کو تو دہشت گردوں کی فہرست میں بھی امریکہ نے ڈال رکھا ہے۔ تو ابو محمد الجولانی نے جواب دیا کہ بالکل سیاسی فیصلے تھے کہ ہمیں دہشت گردوں کی فہرست میں ڈالا گیا۔ دہشت گرد وہ ہوتے ہیں جو سویلینز کو جان بوجھ کر ٹارگٹ کرتے ہیں یا پھر ان کو ڈسپلیس کرتے ہیں، ان کو نقل مکانی پر مجبور کرتے ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے دہشت گرد۔ جیسے
اب ابو محمد الجولانی نے جو مثال دی، ابو محمد الجولانی نے کہا کہ جیسے پوری دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں انکلوڈنگ عرب اور مسلم کنٹریز کے اندر بھی اس کی مثالیں اور نان مسلم کنٹریز کے اندر بھی اس کی مثالیں موجود ہیں کہ جو سویلینز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے یا پھر نقل مکانی پر مجبور کیا جاتا ہے، اور بشار الاسد کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے۔ ابو محمد الجولانی نے جو کچھ پڑوس میں چل رہا ہے، یعنی کہ اسرائیل کا یا نیتن یاہو کا نام نہیں لیا، جو ریسنٹ مثال ہے دہشت گردی کی، لوگوں کو زبردستی ڈسپلیس کرنے کی یا پھر جان بوجھ کر ٹارگٹ کرنے کی، تو یہ مثال ابو محمد الجولانی کی جانب سے نہیں دی گئی۔ اور اینکر نے پھر یہ سوال کیا، اینڈ میں اینکر کی جانب سے پوچھا گیا کہ آپ نے ہمیں انٹرویو دینے کی اجازت کس طرح سے دے دی، کیونکہ جب سے یہ ایپیسوڈ سٹارٹ ہوئی شام کے اندر تو آپ میڈیا سے بات نہیں کر رہے۔ تو ابو محمد الجولانی نے جواب دیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ شام کے اندر ہو رہا ہے تو پوری دنیا کو جاننا ضروری ہے کہ ہمارا موقف کیا ہے، ہمارا ویژن کیا ہے، ہمارا مشن کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے، اور ہمارا نظام شام کے اندر کس طرح کا ہمارا نظام ہوگا، جس میں ایکویلٹی کی بنیاد پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھی مائنورٹیز ہیں، جو بھی فرقے ہیں، اس کو ایکویلٹی کی بنیاد پر ہماری جانب سے ٹریٹ کیا جائے گا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ہما کے اندر، حلب کے اندر جو جیلیں تھیں ان کے تالے بھی ان کی جانب سے توڑ دیے گئے ہیں، اور جو بھی قیدی تھے ان کو ان کی جانب سے رہا کر دیا گیا ہے کہ انہیں بشار الاسد نے غلط قید کر رکھا تھا۔ اور جو شام کے اندر موقف ہے، جو شام کے عوام ہیں، وہ بھی حیت تحریر الشام کی اس سٹرگل میں ان کے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں کہ حیت تحریر الشام کی جانب سے بشار الاسد کے اقتدار سے ان کی جان چھڑائی جائے گی۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ دو امپورٹنٹ شہر ابھی باقی ہیں، جس میں فیصلہ کن جو شہر ہے وہ یہ ہومس کا شہر ہوگا، ہومس کا مقام ہوگا، اور یہاں پر ایک فیصلہ کن جنگ ہوگی۔ اگر ہومس کو ان کی جانب سے کراس کر لیا جاتا ہے تو پھر دمشق جو ہے وہ اگلی منزل دمشق ہے، اور وہیں پر جو فیصلہ ہے وہ ہومس کے مقام پر ہو جائے گا کہ کیا یہ دمشق کے اندر انٹر ہوں گے، اور اگر یہ دمشق کے اندر انٹر ہو گئے تو پھر بشار الاسد کا جو طویل اقتدار ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے تو فلسطین کی آزادی کی جنگ کے مستقبل کا فیصلہ بھی اسی جنگ کے فیصلے کے ساتھ منسلک ہے۔ نظر رکھیں گے، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو میں جو میٹنگ ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا دوحہ قطر کے اندر آج ہونے والی ہے، اس سمیت جو موجودہ صورتحال ہے، اوورآل جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے، اس پر ڈیٹیل کے ساتھ بات کر لیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔